اب ہم آ جاتے ہیں حج کے ایام اور افعال کی طرف۔ آپ جب احرام ختم کر دیں گے، جب مدینہ سے منورہ سے مکہ پہنچیں گے اور طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، تو آپ نارمل کپڑوں میں نارمل حالت میں رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کا وقت آ جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام حج باندھنا ہے، اور حدود حرم کے اندر سے کہیں سے بھی باندھنا ہے۔ عمرے کا احرام تو آپ نے میقات سے باندھا تھا، مدینہ منورہ سے، میقات سے آپ آگے نہیں آ سکتے تھے، مگر حج کا احرام آپ نے حدود حرم میں کہیں سے بھی باندھنا ہے۔ آپ کہیں بھی حرم میں موجود ہوں، اجیاد میں موجود ہوں، عزیزیہ میں اپنی بلڈنگ پر موجود ہوں، کہیں بھی ہوں، مگر حدود حرم کے اندر آپ نے کہیں بھی حج کا احرام باندھنا ہے۔ تو حج کا جب آپ احرام باندھیں گے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ غسل کر لیجئے۔ غسل کرنے کے بعد آپ احرام کی نیت سے پہلے جب خوشبو لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب نیت کرنا چاہیں گے، 2 رکعت کا وقت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر نیت کریں گے۔ حج بدل کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے احرام باندھنے کی نیت کریں گے، خود کر رہے ہیں تو اپنا کریں گے، فرضی حج ہے تو فرضی حج کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور تلبیہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ اسے اپنے ساتھ جب بھی آپ کو موقع ملے گا، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے تلبیہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ احرام حج 8 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس میں آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ یاد رکھیے، میں اعمال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ حج کے دوران میں مختلف اعمال کریں گے، ان میں سے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے فرائض کیا ہیں۔ فرائض کا مطلب ایسا عمل جس میں اگر کوتاہی ہو جائے یا نہ ہو تو آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، حج فاسد ہو جائے گا۔ اور واجب وہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کو اس کی چھوٹنے کی جو کمی ہے پورا کرنے کے لیے دم دینا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ پھر ان حج کے واجبات اور فرائض کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحبات ہیں۔ اگر آپ ادا کر پائے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے حج کی روحانیت بڑھ جائے گی۔ اگر نہیں کر پائے تو آپ کے حج پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ اعمال کی یہ ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ فرائض کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حج کے 3 ہی فرائض ہیں: احرام حج، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ یہ 3 عمل جو آپ کریں گے مختلف وقتوں میں، یہ فرائض حج کہلاتے ہیں۔ احرام حج کا باندھنا، بغیر احرام کے حج نہیں ہوگا۔ اگر آپ احرام نہیں باندھتے، نیت نہیں کرتے، تلبیہ نہیں پڑھتے، آپ وقوف عرفہ کے لیے عرفات میں چلے جائیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے عرفات میں جو احرام میں نہیں ہوں گے، کام کاج کر رہے ہوں گے، وہاں وقت بھی ہے، عرفہ کا میدان بھی ہے، مگر احرام نہیں ہے، اس وجہ سے حج نہیں ہے۔ حج احرام کے بغیر نہیں ہوتا، فرض ہے یہ حج کا احرام، اور دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اور واجبات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حج کے 5 واجبات ہیں۔ وقوف مزدلفہ، پہلا واجب جو آئے گا مزدلفہ کا وقوف۔ دوسرا رمی جمار، جو آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں مختلف دنوں میں مختلف ترتیب سے، وہ حج کا واجب ہے، وہ اگر کوئی چھوٹے گی تو آپ کے اوپر دم آئے گا۔ اسی طرح تیسرا جو حج کا ہے، وہ جب یہ اعمال ایک ترتیب سے آپ کرتے جائیں گے تو 10 ذی الحجہ کو حلق یا قصر کر کے اپنا احرام کھولیں گے، تو یہ حلق اور قصر کرنا بھی ایک واجب ہے۔ پھر اس کے بعد طواف زیارت جب آپ جائیں گے، چوتھا حج کا واجب اس طواف زیارت کے بعد سعی کرنا ہے۔ طواف زیارت خود فرض ہے، مگر اس کے بعد جو سعی کی جاتی ہے وہ سعی حج کے واجبات میں سے ایک چوتھا واجب ہے۔ اور 5واں اور آخری واجب حج کا یہ ہے کہ جب آپ آنے لگیں گے واپس تو آپ کو ایک طواف وداع کرنا ہے جو واجب ہوتا ہے۔ تو یہ حج کے 5 واجبات اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ ایک یہ وقوف مزدلفہ،
دوسرا شیطان کو کنکریاں مارنا جس کو رمی جمار کہتے ہیں، تیسرا حلق کرنا یا قصر کرنا احرام کھولنے کے لیے، اور چوتھا طواف زیارت کے بعد سعی کرنا، پانچواں جب آپ واپس آ رہے ہوں گے طواف وداع کرنا۔ یہ 5 واجبات۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان آپ ادا کریں گے وہ سنت ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، وہ کرنے سے آپ کے حج کی روحانیت بڑھتی ہے۔ لیکن کوئی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے حج پہ اس طور پر کوئی کمی نہیں آتی کہ کوئی دم دینا پڑے گا یا حج فاسد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، ایسی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ آئیے اب میں آپ کو جو حج کے ایام ہیں ان حج کے ایام کو ایک ایک دن کے اعتبار سے اس میں کی جانے والے اعمال اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کا دن آپ کا ہوگا۔ آپ اس دن میں 2 کام کریں گے۔ ایک کام آپ یہ کریں گے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ احرام باندھیں گے، اور یہ احرام آپ عزیزیہ بلڈنگ سے باندھ لیجئے، حرم سے باندھ لیجئے، کہیں حدود حرم میں جہاں بھی باندھیں گے ایک ہی کیفیت ہے، آپ نے احرام باندھنا ہے۔ زیادہ تر ہمارے ساتھی اپنے عزیزیہ والی بلڈنگ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام آپ باندھنے کے بعد اس کے بعد دوسرا عمل یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ میدان چلے جائیں گے۔ یہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے، آپ مینا چلے جائیں گے ظہر کی نماز سے پہلے۔ ایک آپ نے احرام باندھا جو کہ حج کا فرض عمل تھا، ایک فرض ادا کر دیا آپ نے، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیا۔ پھر آپ مینا جائیں گے، یہ مینا جانا 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے یہ سنت عمل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی جاتا تو اس کی روحانیت حج کی کم ہو جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، مگر حج پہ فرق نہیں آتا، سنت عمل ہے۔ تو دوسرا عمل یہ کرنا ہے، آپ نے مینا چلے جانا ہے اور مینا میں رہتے ہوئے 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نمازیں مینا میں ادا کرنی ہے۔ یہ حج کی ایک سنت ہے، یہ حج کی ایک کہ 8 ذی الحجہ کی ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر 9 کی فجر آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ یہ حج کی ایک سنت ہے۔ اگر آپ اس طرح کر پائیں گے تو آپ کے حج کا روحانیت بڑھ جائے گی، ثواب بڑھ جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گروپ کے لوگ یا وہاں کے جو معلمین ہیں، سعودیہ کے جو لوگ ہمارے ساتھ انتظامیہ والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی فجر آپ پہلے لے جائیں، رش ہو گیا، راستے بند ہو گئے ہیں، تکلیف ہو گئی ہے، یا وہاں یہاں مسئلہ ہے، وہاں مسئلہ ہے، یا بارش ہے، کچھ بھی، آپ جلدی جائیں۔ اچانک وہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے جا رہے ہیں تو یہ اعمال میں آپ کو ہر عمل کی کیفیت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ جو عمل چھوٹ رہا ہے وہ کس اہمیت کا چھوٹ رہا ہے اور اس کے چھوٹنے پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر فرض کریں 9 کا فجر جو ہے آپ کو وہ کہتے ہیں عرفات جا کے پڑھیں آپ، تو کوئی نہیں، آپ کی ایک سنت چھوٹ گئی ہے اور آپ کو ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا امید رکھیں گے کہ اس کا ثواب ملے گا۔ حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 8 ذی الحجہ میں آپ نے احرام باندھا ہے، حج کا وہ فرض ہے۔ مینا گئے ہیں ظہر سے پہلے، وہ سنت ہے۔ مینا میں رہتے ہوئے آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھی ہے، یہ بھی حج کی ایک سنت ہے۔ اس کے بعد جب 9 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے تو 9 ذی الحجہ کا دن حج کے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے اور سب سے بڑا رکن اعظم اس دن میں ادا ہونا ہے، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن انشاءاللہ آپ زوال سے پہلے مینا سے عرفات چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے ترتیب ایسی ہے کہ مکہ ہے، مکہ کے بعد مینا آتا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ کا میدان آتا ہے، مزدلفہ کے میدان کے بعد جا کے عرفات کا میدان آتا ہے۔ آپ مکہ سے چلے ہیں، مکہ سے نکل کر پہلے مینا آتا ہے، مینا کے بعد پھر مزدلفہ کا میدان آتا ہے، پھر مزدلفہ کے میدان کو کراس کر کے آپ عرفات میں جاتے ہیں۔ یہ ترتیب سے اس طرح جگہ ہیں۔ تو آپ مکہ سے مینا آئے تھے، مینا سے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے سیدھا آپ عرفات چلے جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں آپ 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے پہنچیں گے۔
جو زوال سے آپ پہلے انشاءاللہ پہنچیں گے تو آپ نے اس دن وقوف مزدلفہ کرنا ہے، جو وقوف عرفہ کرنا ہے، جو حج کا رکن اعظم اور فرض ہے، دوسرا فرض۔ ایک آپ نے احرام باندھ لیا ہے، ادا ہو گیا، دوسرا اس 9 ذی الحجہ کو آپ ادا کریں گے وقوف عرفہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وقوف عرفہ کی جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر تک اس کا وقت ہے۔ 10 ذی الحجہ کی فجر تک، یعنی پوری رات اس میں شامل ہے۔ 9 کے زوال کے بعد سے لے کے آپ کا وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی اور فجر تک اس کا وقت ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص بھٹک جاتا ہے، وہ 9 کو نہیں پہنچ سکتا، نہ ظہر کے وقت نہیں پہنچا، عصر کے وقت نہیں پہنچا، مغرب کے وقت نہیں پہنچا، حاجی سارے وہاں سے نکل گئے، وہ جا کے عشاء کے بعد پہنچتا ہے عرفات میں، تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، اس کا وقوف عرفہ ٹھیک ہے، اس کا وقوف عرفہ، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے لے کے 10 ذی الحجہ کی فجر تک ہے۔ ہاں کوئی فجر تک بھی نہیں پہنچ سکا احرام حج کے ساتھ عرفہ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج اللہ معاف کرے فوت ہو گیا، اب وہ وقوف عرفہ نہیں کر سکتا، وقوف عرفہ کا وقت گزر چکا ہے، اب اس کا حج قضا ہو گیا ہے، اب اس کا حج نہیں پورا ہو سکتا، وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ نہیں کر سکتا۔ فجر کے بعد اگر پہنچا ہے 10 کی، بے شک وہی عرفہ ہے، مگر اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب وقوف عرفہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال یہ تو ایک میں نے وقت بتا دیا آپ کو، لیکن ہم کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے کہ وہاں زوال سے پہلے پہنچیں گے، وقوف عرفہ زوال کے بعد ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گا اور یہ رہے گا مغرب تک، یہ رہے گا سورج غروب ہونے تک، یہ پورا وقوف عرفہ کا وقت ہے، اور اس پورے وقت میں آپ کا وہاں موجود رہنا یہی حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ وقوف کا مطلب وہاں ٹھہرنا، وہاں موجود ہونا۔ آپ عرفہ کے میدان میں احرام حج کے ساتھ جب موجود ہیں اور نیت کر رہے ہیں کہ میں وقوف عرفہ کر رہا ہوں، یہی وقوف عرفہ ہے۔ اس وقوف عرفہ کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ دعا میں وقت گزارنا ہے، ذکر اذکار میں وقت گزارنا ہے، یہ دعا، استغفار اور اہمیت کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔